دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اگرچہ براڈلی میں یہ سوچتا ہوں اور غالباً آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح کی کنفرنٹیشن ہو رہی ہے اس سے آئینی اور قانونی کوئی وے آؤٹ نکلتا نظر نہیں آ رہا، ایک خلا ہے جسے شاید اسی قوت کو پر کرنا پڑے جس کو ہم سارے چاہتے ہیں کہ نہ پر کرے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں یا باقی جو سینیٹر ہیں ان کا ایک مؤثر گروپ جو ہے وہ اٹ شوڈ کم فارورڈ، وہ یہ کہے کہ جی ابھی تک جیسے حکومت چلائی گئی ہے، پارٹی چلائی گئی ہے، وہ کو مناسب نہیں ہے، تو ہم تو جناب ایک شخص کی ضد کا ہم کیوں جو ہیں وہ سارے کے سارے نقصان بھگتے ہیں یا جمہوریت نقصان بھگتے ہیں۔ مثلا یہ ایک پوزیشن لے کر اگر وہ اپنی ایک پوزیشن چینج کریں تو پھر تو ان ہاؤس کی گنجائش بنتی ہے کہ نہیں؟ جب بھی نہیں بنتی۔ نصر بھائی، اس سے پہلے جو ہے نا، میں ذاتی طور پہ پتہ نہیں میری بات کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ چاہوں گا کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی آرٹیکل 248 کے تحت امیونٹی حاصل ہے صدر صاحب کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سپریم کورٹ کو موو کرنا چاہیے۔ آرٹیکل 248 کی تشریح میں صدر صاحب کے حق میں بھی بہت سی باتیں ہیں اور صدر صاحب کے کچھ خلاف بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم نے اپنی اس آئینی سسٹم کو، ٹھیک ہے، جہاں دیکھیں آج کی ہماری جمہوری حکومت یا ڈیموکریسی قائم ہوئی ہے، وہاں آپ حقیقتاً یہ بھی سمجھیں کہ جی سپریم کورٹ بھی جو ہے نا ایک پاپولر جو ہے نا موومنٹ کے ذریعے جو ہے نا بحال ہوئی ہے، ایک پاپولر موومنٹ کے ذریعے جوڈیشری ریسٹور ہوئی ہے، جہاں 60 جج نکال دیے گئے تھے، اس میں یقیناً حکومت نے کا بھی الٹیمیٹلی حصہ ہے، لیکن کچھ شروع کے اندر جو میں سمجھتا ہوں جہاں کباہت پیدا ہوئی کہ جو حکومت نے جوڈیشری کی ریسٹوریشن کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، وہ اس کی وجہ سے کباہت پیدا ہوئی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیا کہ جی میں نے 15 مارچ کو جوڈیشری بحال کی، اگر وہ اس سے پہلے جو ہے نا 30 اپریل کو جو اپنا مری اکارڈ ہوا تھا اس کے تحت جو ہے نا اگر جوڈیشری بحال ہو جاتی تو شاید جو ہے نا آج یہ ساری کی ساری جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ شاید بہتر ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ انہیں جوائن کیا ہے سینیٹر زاہد خان ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی۔ السلام علیکم خان صاحب۔ السلام علیکم مستقیم خان صاحب۔ شکریہ خان صاحب، یہ جو اب ایک نئی صورت چل پڑی ہے اور اس میں یقیناً آپ بھی ایک اتحادی ہیں، آپ سٹیک ہولڈر بھی ہیں صوبہ سرحد کی حکومت میں بھی اور یہاں پر بھی آپ ان کی اتحادی ہیں، کیا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرف جا رہا ہے کنٹیمپٹ کی طرف، یہ سپریم کورٹ میں 27 کو ہو جائے یا اس سے آگے ہو جائے، تو اس سے کوئی جمہوریت کو نقصان ہوگا؟ نہ صرف ایک فیڈرل گورنمنٹ نہیں گرے گی بلکہ آگے بھی جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کا موقف کیا اور آپ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے مشتاق منہاج بھائی، جب بھی اداروں کے آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا ہے، اور ہمارے تاریخ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی کبھی بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوئی ہے اور اداروں کے آپس میں تصادم ہوا ہے، اس تصادم کے نتیجے میں کوئی صحیح حالات نہیں رہی۔ آپ میاں نواز شریف کے دیکھیں 97 98 میں نصر جاوید بھائی کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم امینڈمنٹ کرتے تھے ہم پارلیمنٹ میں، اور جسٹس علی شاہ اور جو اس وقت پریزیڈنٹ تھا لغاری صاحب اس کو انڈو کرتے تھے، اور اس پہ ایک لڑائی شروع ہوئی تھی، جب آخر میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ سپریم کورٹ کے، لیکن اس بات زاہد خان نظر بظاہر لڑائی حکومت لڑ رہی ہے، سپریم کورٹ تو نہیں لڑ رہا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جی این آر او ہم نے نالا انوائٹ قرار دے دیا، آپ چٹھی ڈالیں اس کو۔ نہیں، میں ایک بات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اور مقصد تھا اس بات کا کہ جو ڈیٹیل میں جانا چاہتا لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے، تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے نصر جاوید بھائی کان ایک طرف سے پکڑے یا دوسری طرف سے پکڑے، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، سپریم کورٹ میں سب لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور صفدر آبائی صاحب کا بھی میں نے سنا وہ بھی سمجھتا ہے کہ ایک ہی بننے کے پیچھے یہ بات ہے، اور وہ جو 248 والا مسئلہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جی اس کو انڈیمنٹی حاصل ہے یا تشریح ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن دیکھیں اس ساری صورتحال میں 6,000 سے اوپر لوگ ہیں جس میں این آر او سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن نے قتل کی ہوئے، قتل کے کیسز بھی ہے۔ اب اس کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، سارے تو چاہیے ان کو پوچھے۔ جہاں تک حکومت کی اپنے قباحت ہے اس کی میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ جس فیصلوں پہ وہ عمل درآمد کرنا چاہیے تھے، لیکن جہاں تک صدر صاحب کی بات ہے، میں ایک بات کرتا ہوں، میں زرداری صاحب کی وکالت نہیں کرتا ہوں،
मैं एक उस कुर्सी की बात करता हूँ। जब ये 73 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यही लिखा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है और वो जब तक इस कुर्सी पे होगा उसके खिलाफ। लेकिन जाहिर खान ये तो नहीं कह रहे कि वो अभी कोई ट्रायल नहीं करना चाहते, वो तो कहते हैं चिट्ठी लिखें। चिट्ठी लिखने में क्या हर्ज है कि आप स्विस कोर्ट को लिखें कि अच्छा जी वो पुरानी जो इतला आपको दी गई थी अटॉर्नी जनरल, वो इतला वो गलत थी और ये फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें तो कोई उनका ट्रायल तो नहीं हो रहा। देखिए जी, एक बात मुश्ताक खान साहब, आपको एक चीज का इल्म है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि एक आपका सदर है, आप दूसरे अपने मुल्क में उसकी कर नहीं रहे हो, दूसरे मुल्क को लिख रहे हो कि जी आप ये मुजरिम है और आप इसके खिलाफ केस खोल दे। कैसी बात है ये? ठीक है जाहिद, अब मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी बात पूछना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ इत्तला आ रही है बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके जो लीडर हैं असफंदियार वली साहब, उनको टेलीफोन किया, उनसे दरख्वास्त की कि वो आएँ और असेंबली में बैठें, हिस्सा लें। क्या ये इस बात की गमाजी करता है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक सियासी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अपने एलाइज को इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए मिस्टर जावेद भाई, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि असफंदियार खान साहब का अपना आज खुद उसका वापसी का प्रोग्राम था और आज वो इंशाल्लाह अभी पहुंचने वाला है। लेकिन जहां तक प्राइम मिनिस्टर का या खबर के लिए, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, ना मुझे हुकूमत की साइड से इल्म है, ना मेरे अपनी पार्टी का, क्योंकि मैं स्पोक्समैन हूँ और वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए ये बात एक वाज़ेह है, आपकी ख्वाहिश के बावजूद, मेरी ख्वाहिश के बावजूद, बहुत सारे सीनियर एलिमेंट्स की ख्वाहिश के बावजूद वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक पोजीशन अपेरेंटली ले ली है और शायद वो उसे विड्रॉ न करें। इस सूरत हाल के अंदर मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहूँगा, आपका तज्जिया जो है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ये सब कुछ हो जाता है तो फिर यानी पीपल्स पार्टी के अंदर तो जो कुछ डिवीजन या हो कंफ्यूजन, इनके अलाइज में से कौन इनके साथ रहेगा? देखिए नुसरत भाई, उसमें आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल किया। देखिए एक पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं गो के फिर मैं कहूँगा कि जी मैं बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे एक बड़ी मोनोलिथिक पार्टी रही है और इसके अंदर से इस स्टेज पे कोई चीज़ मुझे सामने अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो है ना एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ज़रूर डेवलप होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि जी पीपल्स पार्टी के जितने भी सीनियर लोग हैं वो बढ़ के जो ना वज़ीर आज़म साहब से, सदर साहब से ये बात करें कि जी हम किस तरफ जा रहे हैं। और इसका देखिए ना अल्टीमेटली जो बुनियादी तौर पर दूसरी चीज़ जो सामने आ रही है वो है पाकिस्तान की इकॉनमी। मैं समझता हूँ देखिए ठीक है, अगर आप ये कन्फ्रंटेशन में जाते हैं तो बुनियादी तौर पे वो जो गैप है वो तो गैप फिल नहीं होता, ये तो आप इकोनॉमिकली ये मुल्क बैठ जाएगा अगर ज़्यादा देर तक जो है ये हमारा स्टैंड ऑफ चलता है सुप्रीम कोर्ट के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन इसी सिलसिले में एक राय ये भी है कि पीपल्स पार्टी जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराना चाहती है, इसलिए कि जो अभी आपने बात की कि इक्तिसादी लिहाज से पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकती, ये एक फैक्ट है। और वो चाहते हैं कि अगर वो इस ऐसी कन्फ्रंटेशन में जाके अगर उनकी गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है, वो टूट सकती है, तो कल सियासी शहीद बन के दोबारा वापस आएंगे और उसके बाद ये कहेंगे देखें हमें तो डिलीवर नहीं करने दिया गया। तो ये तो उस तरफ ले जा रहे हैं कि आप समझते हैं कि ऐसी भी कोई प्लानिंग हो सकती है? देखिए जी, मैं फ्रैंकली जो है ना पीपल्स पार्टी को मेरी पैदाइशी इस पार्टी के अंदर हुई है। मैं एक बात इनको ज़रूर, अगर ये सोच ये रखते हैं कि जी ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं तो मैं एक बात इनको ज़रूर जो है ना इनके जहन में होनी चाहिए, वो ये कि अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा मौजूद नहीं है। उनका जो कैरिस्मा था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो आवाम के अंदर तायीद थी, उनकी जो अपनी जदोजहद थी, वो आज हमारे सामने नहीं है। और ख़ास तौर पे 30 साल जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के थे, वो जिस चादर के अंदर ये सब लोग जो आज हुकूमत के अंदर बैठे हैं उसकी चादर के अंदर जो ने छुपे हुए थे, उनकी जो ढाल के आगे जो ने ये पीछे छुपे हुए थे, अगर आज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी इस हालात में, जिस हालात में उन्होंने पाकिस्तान जिस हालात में आज खड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की ये शहादत है, जो एसेसिनेशन है, उसको ये इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सके। मुल्क के अंदर इतनी इकोनॉमिक ख़राब सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अलायंस के साथ उनकी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, और इन्होंने जितने भी जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट विद इन पार्टी जो इनके प्रॉब्लम्स अपने कारकुनों को जिस तरीके से इन्होंने एलिनेट किया है, अगर ये समझते हैं कि ये जाके सियासी शहीद बनेंगे तो मैं माजरत चाहूँगा, इनकी बहुत ही
ہمارے دوستوں کی غلط سوچ ہے. اس وقت میں ان کو سیاسی شہید جی ڈاکٹر صاحب ذرا ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا. سرگودا سے کالر ہیں, وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. سر میں آپ کو صرف وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ججوں کو بحال میرے ایگزیکٹو آرڈر سے ہوئے ہیں, تو وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ان سے نہیں ہوئے, وہ عوامی رد عمل کے. اچھا ٹھیک ہے جی, عوامی رد عمل سے ہوئے. بہت شکریہ. ہم یہ چاہ رہے تھے اگر ہمیں آپ ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ گائیڈ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت آپ سے میں مشکل سوال کر رہا ہوں. آن دا اسکیل آف 1 to 10 کیا کتنے % چانسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ابھی بھی جو ہے وہ کنفرنٹیشن, کیونکہ پیر تک 2 دن ہیں, ہفتہ اتوار ویکینڈ, شاید وہ ٹل جائے؟ سر میں جو پچھلے 2.5 سال کے اندر دیکھ رہا ہوں تو بہت سے موقع پہ حکومت نے بلنک کیا ہے. میری توقع یہ ہوگی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہتری میں اور اس ملک کے عوام کی بہتری میں وقتی طور پہ اگر وہ بلنک کرتے ہیں اور اس سے کچھ دوست انڈیویجولی, کیونکہ اس میں انڈیویجولی لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ پھر زیادہ ذرا میں تھوڑا سا کنٹروورسی بڑھ جائے گی, لیکن اگر کوئی بھی انڈیویجولی شخص ہرٹ ہوتا ہے تو میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہتر مفاد میں, کیونکہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہنی چاہیے. آج بھی اس ملک کے عوام کی ڈریمز اور ہوپس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک وفاقی جماعت ہے اس کے اندر موجود ہیں. اگر جو نا آج بھی جو نا یہ چیز بہتری کی صورت جاتی ہے اور کچھ لوگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے بہتر نتیجے نکل سکتے ہیں, خراب نتائج نہیں نکلیں گے. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور بھائی صاحب یہ تو ذرا سب کو, مجھے اب بھی ایک SMS بھی آئے, اعتزاز صاحب بالکل خاموش ہے, وہ کوئی انپٹ دے نہیں رہے یا ان سے کوئی پوچھ نہیں رہا. ان سے پوچھا بھی نہیں, غالباً کل وہ آئے نہیں, کوئی ذاتی مصروفیات کا کہہ کے سینٹرل ایگزیکٹو. میرے خیال ان کو تو نہیں پتہ لگ گیا کہ نہیں بھائی جہاز میں کوئی سوراخ ہو چکا ہے اس کشتی میں, تو نہیں, تو خیر پہلے ہی ایک دوری ہے. لیکن اگر فرض کرو ایماندار لوگوں کی حکومت بننی ہے لمبے عرصے والی تو اس میں چوہی صاحب کے بھی چانس ہو سکتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ موصوف سے مجھے جو امید ہے, کیونکہ لوگوں کا بھائی کوئی نہیں غیر جمہوری کسی فیل کی, دیکھیں غیر جمہوری فیل کی نہ سپریم کورٹ توسیع کر سکتی ہے, نہ مسلم لیگ نواز کر سکتی ہے, نہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, نہ کوئی اس کا دھڑا کر سکتا ہے, نہ ANP MKM کا مجھے تھوڑا سا شکی رہتا ہے, اور نہ میڈیا. تو یہ میرے خیال میں اندر سے اگر تبدیلی ہونی ہے تو ہو جائے. ذرا آئینی اور قانونی تبدیلی کو تو کوئی بھی خارج بہرحال مجھے بھیا اندر سے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. آپ سے ناظرین سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصر جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.